زندگی کا حساب کیا کرتے، پھٹ چکی یہ کتاب کیا کرتے۔ ایک بھی پہلو صحیح نہیں جس کا، اور اس کو خراب کیا کرتے۔ ایک بہانہ تھا دل دھڑکنے کا، ٹوٹا جب وہ بھی خواب کیا کرتے۔ آپ میری جگہ پہ ہوتے تو آپ کہیے جناب کیا کرتے۔ دیکھ جس کو چمن ہے شرمائے، پیش اس کو گلاب کیا کرتے۔ ایک پل نہ نظر ہٹی تجھ سے، سامنے ماہتاب کیا کرتے۔ تجھے دیکھا نہ کہہ سکے کچھ بھی، ہو گئے لاجواب کیا کرتے۔ عمر ساری کبھی نہیں دیکھا اتنا حسن و شباب کیا کرتے۔ جن کی تصویر نقش ہے دل پہ، کر کے ہم سے نقاب کیا کرتے۔ جس کہانی میں بس ہے ذکر تیرا، اس کا لب لباب کیا کرتے۔ اسے سب دل کا حال کہہ ڈالا، چڑھ گئی تھی شراب کیا کرتے۔ ہم بھی دو گل لحد پہ ڈال آئے، اور غرض ثواب کیا کرتے۔ تو تھا پہلے ہی پشیماں اتنا، ہم تجھے آب آب کیا کرتے۔ سبھی چہروں میں تو دکھائی دے، ہم کوئی انتخاب کیا کرتے۔ ہم نبھاتے نگر وفا تم سے، کہو روزے حساب کیا کرتے۔ لگی جس امتحان پہ پابندی، پڑھ کے اس کا نصاب کیا کرتے۔ جو تھے زنداں میں قید پہلے سے، جرم کا ارتکاب کیا کرتے۔ وہ تو جھنجھوڑتا رہا پھر بھی، ہم رہے محو خواب کیا کرتے۔ ہوئے برباد اس کی حسرت میں، حسن ہے ایک سراب کیا کرتے۔ کر لیا تیرگی سے یارانہ، کھو گیا آفتاب کیا کرتے۔ چل دیے دیکھ کے شکستہ دل، اور اس پہ عتاب کیا کرتے۔ جس جگہ کے مکی ہیں نابینا، وہاں کر کے حجاب کیا کرتے۔ آج آخر ہے رب کو یاد کیا، ہوا نازل عذاب کیا کرتے۔ یہاں منصف ہیں خود اگر ظالم، ظلم کا سد باب کیا کرتے۔ انہیں روز حشر کی فکر نہیں، جرم سے اجتناب کیا کرتے۔ وہ تو سب
بے دلوں کا تھا مجمع، اس سے آخر خطاب کیا کرتے؟ ہم تو چپ چاپ ہی سدھار لیے، اور عزت مآب کیا کرتے؟ ہم تو ساکت ہوئے کہ تھی ایسی شدت اضطراب کیا کرتے؟ دل تو فیصل کا ہو گیا مردہ، لاش کا احتساب کیا کرتے؟ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کو غزل پسند آئی ہوگی۔ یہ ایک چھوٹی بہر کی نسبتاً طویل غزل تھی، کافی سارے اشعار لکھے اس میں نے، تو امید ہے آپ کو تمام اشعار پسند آئے ہوں گے۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ زندگی سے متعلق ہے کہ جب آپ کسی چیز کا حساب کتاب کرتے ہیں تو ایک جس طرح وہ ایک رجسٹر ہوتا ہے یا کھاتہ ہوتا ہے جس کو آپ کھولتے ہیں اور اس میں آپ حساب کتاب کرتے ہیں، تو میں نے زندگی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کہ یہ کتاب جو ہے جس میں نے حساب کتاب کرنا تھا وہ سب پھٹ چکی ہے، تو اس کا حساب کتاب کیا کرتے؟ اگلے کچھ اشعار بھی اسی موضوع پر ہیں۔ اس میں نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی چیز آپ تب خراب کر سکتے ہو مزید جب اس کے کچھ پہلو ٹھیک ہوں، جب کسی چیز کے سارے پہلو ہی خراب ہوں تو اس کو مزید خراب نہیں کیا جا سکتا اس چیز کا۔ تو یہاں پہ میں نے زندگی کے متعلق یہی لکھا ہے کہ اس کے سارے پہلو پہلے سے ہی خراب ہیں، تو اس کو مزید خراب کیا جا سکتا ہے۔ اور اگلا جو شعر ہے وہ بھی اسی مطلب کے متعلق ہے۔ یہاں پہ میں نے جو ہے کوئی ایک مقصد، کوئی ایک، چاہے وہ آپ کا عشق ہو یا کوئی اور آپ کی زندگی کا مقصد ہو، تو جب ایک مقصد رہ جاتا ہے تو وہی آپ کا دل کے دھڑکنے کا، آپ کے زندہ رہنے کا بہانہ ہوتا ہے، اور اگر وہ خواب بھی ٹوٹ جائے تو پھر وہ بہانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے وہ لکھا، اور جو چوتھا شعر ہے اس میں نے سوال کیا ہے پڑھنے والے سے کہ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اشعار اس طرح ہیں کہ زندگی کا حساب کیا کرتے، زندگی کا حساب کیا کرتے، پھٹ چکی یہ کتاب کیا کرتے، پھٹ چکی یہ کتاب کیا کرتے، ایک بھی پہلو صحیح نہیں جس کا، ایک بھی پہلو صحیح نہیں جس کا، اور اس کو خراب کیا کرتے، اور اس کو خراب کیا کرتے، ایک بہانہ تھا دل دھڑکنے کا، ایک بہانہ تھا دل دھڑکنے کا، ٹوٹا جب وہ بھی خواب کیا کرتے، ٹوٹا جب وہ بھی خواب کیا کرتے، آپ میری جگہ پہ ہوتے تو، آپ میری جگہ پہ ہوتے تو، آپ کہیے جناب کیا کرتے، آپ کہیے جناب کیا کرتے، زندگی کا حساب کیا کرتے، پھٹ چکی یہ کتاب کیا کرتے، ایک بھی پہلو صحیح نہیں جس کا، اور اس کو خراب کیا کرتے، ایک بہانہ تھا دل دھڑکنے کا، ٹوٹا جب وہ بھی خواب کیا کرتے، آپ میری جگہ پہ ہوتے تو، آپ کہیے جناب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ عموماً ایک گلاب دیا جاتا ہے محبوب کو محبت کے اظہار کے طور پہ، تو یہاں پہ میں نے محبوب کی خوبصورتی کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی خوبصورتی ایسی ہے کہ پورا چمن جو ہے جس میں ہر طرح کے پھول، گلاب وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں، تو وہ پورا چمن جو ہے تیری خوبصورتی کو دیکھ کے شرماتا ہے، میرے محبوب کی خوبصورتی کو دیکھ کے شرماتا ہے، تو اس کو میں گلاب کیا پیش کروں جب وہ خود گلاب چمن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو ایک گلاب اس کو کیا پیش کروں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ دیکھ جس کو چمن ہے شرمائے، دیکھ جس کو چمن ہے شرمائے، پیش اس کو گلاب کیا کرتے، پیش اس کو گلاب کیا کرتے، دیکھ جس کو چمن ہے شرمائے، پیش اس کو گلاب کیا کرتے۔ اگلے جو 3 اشعار ہیں وہ ایک ہی تسلسل میں ہیں۔ اس میں نے یہ لکھا ہے کہ جب میرا محبوب میرے سامنے آیا
تو میں اس سے نظریں بھی نہیں ہٹا سکا اور نہ کچھ بول سکا۔ تو اس کے متعلق ہیں یہ اشعار کہ ایک پل نہ نظر ہٹی تجھ سے، ایک پل نہ نظر ہٹی تجھ سے، سامنے ماہتاب کیا کرتے، سامنے ماہتاب کیا کرتے، تجھے دیکھا نہ کہہ سکے کچھ بھی، تجھے دیکھا نہ کہہ سکے کچھ بھی، ہو گئے لاجواب کیا کرتے، ہو گئے لاجواب کیا کرتے، عمر ساری کبھی نہیں دیکھا، عمر ساری کبھی نہیں دیکھا، اتنا حسن و شباب کیا کرتے، اتنا حسن و شباب کیا کرتے۔ ایک پل نہ نظر ہٹی تجھ سے، سامنے ماہتاب کیا کرتے، تجھے دیکھا نہ کہہ سکے کچھ بھی، ہو گئے لاجواب کیا کرتے، عمر ساری کبھی نہیں دیکھا، اتنا حسن و شباب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب سے متعلق ہے کہ اس کی تصویر جو ہے، اس کے چہرہ جو ہے میرے دل پہ نقش ہے، تو وہ مجھ سے نقاب کر کے بھی کیا کرتے، جس کی تصویر دل پہ نقش ہے وہ چہرہ چھپانے سے کیا فائدہ۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جس کی تصویر نقش ہے دل پہ، جن کی تصویر نقش ہے دل پہ، کر کے ہم سے نقاب کیا کرتے، کر کے ہم سے نقاب کیا کرتے، جن کی تصویر نقش ہے دل پہ، کر کے ہم سے نقاب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ کہانی سے متعلق ہے کہ کہانی کا ایک لب لباب یا ایک خلاصہ ہوتا ہے جس میں آپ کہانی کے مختلف جو پہلو ہوتے ہیں ان کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے لکھا ہے کہ میری کہانی میں صرف تیرا ہی ذکر ہے، تو ہی تو ہے، تو اس کا لب لباب میں کیا پیش کروں جس میں صرف ایک ہی شخص کا نام ہے، اس کا لب لباب کیا بنایا جا سکتا ہے، اس کا خلاصہ کیا بنایا جا سکتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جس کہانی میں بس ہے ذکر تیرا، جس کہانی میں بس ہے ذکر تیرا، اس کا لب لباب کیا کرتے، جس کہانی میں بس ہے ذکر تیرا، اس کا لب لباب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ یہاں پہ میں اس کو لٹرلی شراب نہیں بلکہ محبوب کی آنکھوں میں جو نشہ ہوتا ہے اس کو میں نے تشبیہاً شراب کا ہے۔ بہرحال جو شراب ہوتی ہے وہ انٹاکسیکیشن کسی قسم کی جو ہوتی ہے وہ انسان کی فہم کو اور ذہن کو جو ہے وہ معطل ایک طرح سے کر دیتی ہے، تو آپ سوچنا سمجھنا بند کر دیتے ہیں۔ تو دل کا حال جو آپ محبوب سے ویسے نہیں کہہ پاتے تو اس حالت میں آپ کہہ دیتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ اسے سب دل کا حال کہہ ڈالا، اسے سب دل کا حال کہہ ڈالا، چڑھ گئی تھی شراب کیا کرتے، چڑھ گئی تھی شراب کیا کرتے، اسے سب دل کا حال کہہ ڈالا، چڑھ گئی تھی شراب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ کسی بیمار کی تیمارداری یا کسی مرحوم کی جو اس کی قبر پہ جا کے دعا کرنا اور پھول چڑھانا، یہ وہ سب ثواب کے کام۔ تو بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے کوئی شغف نہیں رکھتے، جن سے آپ کا کوئی دلی لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ غرض ثواب جو ہیں ان کے قبر پہ پھول ڈال آتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ہم بھی دو گل لحد پہ ڈال آئے، ہم بھی دو گل لحد پہ ڈال آئے، اور غرض ثواب کیا کرتے، اور غرض ثواب کیا کرتے، ہم بھی دو گل لحد پہ ڈال آئے، اور غرض ثواب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک اردو کی اصطلاح ہے پانی پانی یا آب آب کرنا، یعنی اس کو کسی شخص کو اتنا شرمندہ کرنا کہ وہ پانی پانی ہو جائے۔ تو یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ تو جو ہے، جو بھی مخاطب ہے اس کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تو پہلے سے اتنا پشیماں تھا کہ تجھے میں آب آب کیا کرتا، یعنی میں تجھے مزید شرمندہ کیا کرتا، تو پہلے ہی بہت شرمندہ۔ تو شعر اس طرح کہ تو تھا پہلے ہی پشیماں اتنا، تو تھا پہلے ہی پشیماں اتنا، ہم تجھے آب آب کیا کرتے، ہم تجھے آب آب کیا کرتے، تو تھا پہلے ہی پشیماں اتنا، ہم تجھے آب آب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان مختلف چہروں، جب اس کا انتخاب کا موڈ ہوتا ہے انسان کا کہ میں کسی شخص کا انتخاب کروں تو بہت سے چہرے سامنے ہوتے ہیں، بہت سے سیرتیں صورتیں سامنے ہوتی ہیں، تو انسان اس میں سے انتخاب کرتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ
مجھے تو سب چہروں میں تیرا چہرہ نظر آتا ہے، تو میرے لیے تو سارے چہرے تیرے چہرے ہیں، تو میں کیسے انتخاب کرتا کوئی؟ تو شعر اس طرح کہ سبھی چہروں میں تو دکھائی دے، سبھی چہروں میں تو دکھائی دے، ہم کوئی انتخاب کیا کرتے، ہم کوئی انتخاب کیا کرتے، سبھی چہروں میں تو دکھائی دے، ہم کوئی انتخاب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ وفا نبھانے سے متعلق ہے، کسی کے ساتھ وفا پوری کرنا، کیونکہ کسی کے ساتھ بے وفائی کرنا ایک گناہ ہے، کسی کا دل توڑنا گناہ ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی کہا ہے کہ اگر ہم تجھ سے وفا نہ نبھاتے تو روز حساب پہ ہم کیا کرتے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہم نبھاتے نہ گر وفا تم سے، ہم نبھاتے نہ گر وفا تم سے، کہو روز حساب کیا کرتے، کہو روز حساب کیا کرتے، ہم نبھاتے نہ گر وفا تم سے، کہو روز حساب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک ایسی انسان، مثلاً ایک ایسا شہر ہو، ایسا علاقہ ہو جہاں کوئی محبت کو نہ سمجھتا ہو، عشق کو نہ سمجھتا ہو، تو وہاں محبت یا عشق کا اظہار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اس چیز کی تشبیہ اس طرح لی ہے کہ ایک ایسے امتحان، ایک ایسے مضمون کا نصاب پڑھنے کا کیا فائدہ جس کے امتحان پہ پابندی ہو، جس کا امتحان نہ لیا جائے، تو ایسے مضمون کا نصاب پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو شعر اس طرح ہے کہ لگی جس امتحان پہ پابندی، لگی جس امتحان پہ پابندی، پڑھ کے اس کا نصاب کیا کرتے، پڑھ کے اس کا نصاب کیا کرتے، لگی جس امتحان پہ پابندی، پڑھ کے اس کا نصاب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بعض اوقات ایک وہ جس کو کہتے ہیں ایلیبائی، انگلش میں کہتے ہیں، یعنی آپ کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ جرم جہاں پہ ہوا وہاں پہ آپ موجود نہیں تھے، تو اس کا ایک بہت بڑا ایلیبائی، اگر ایک انسان پہلے سے ہی قید میں ہو تو وہ اس پہ کسی قسم کا الزام کسی جرم کا نہیں لگ سکتا، کیونکہ وہ تو قید میں ہے اور پہلے سے، تو وہ جرم کسی اور جگہ جا کے جرم نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ میں نے شعر میں لکھا ہے کہ جو تھے زنداں میں قید پہلے سے، جو تھے زنداں میں قید پہلے سے، جرم کا ارتکاب کیا کرتے، جرم کا ارتکاب کیا کرتے، جو تھے زنداں میں قید پہلے سے، جرم کا ارتکاب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو انسان، جو مثلاً ایک اگر قوم ہے جو کہ غفلت میں ہے، محو خواب ہے، اس کو بعض لوگ ہوتے ہیں جو ان کو جگانا چاہتے ہیں، ان کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، خواب غفلت سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن پھر کچھ قومیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو محو خواب ہی رہتی ہیں، خواب غفلت میں ہی رہتی ہیں، وہ کبھی بھی کسی کی کوششوں کے باوجود اس خواب سے نہیں جاگتی۔ تو یہاں پہ ان کے بارے میں میں نے لکھا ہے، وہ تو جھنجھوڑتا رہا پھر بھی، وہ تو جھنجھوڑتا رہا پھر بھی، ہم رہے محو خواب کیا کرتے، ہم رہے محو خواب کیا کرتے، وہ تو جھنجھوڑتا رہا پھر بھی، ہم رہے محو خواب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ مزے کا شعر ہے، کیونکہ جب انسان کسی سفر میں ہوتا ہے، خاص طور پہ صحرائی سفر میں، یا ایون اگر کوئی، کیونکہ آج کل وہ جو ایسفالٹ کی سڑکیں ہوتی ہیں، موٹر ویز وغیرہ، وہ بھی بہت گرم ہوتی ہیں، تو گرمی کی شدت کی وجہ سے سراب کا ایک جو ہے وہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ دور سے ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے۔ تو صحرائی سفر میں یا سڑکوں کے سفر میں آپ کو اکثر ایسے لگتا ہے کہ سامنے پانی ہے، اور جب انسان صحرا میں سفر کر رہا ہو تو پانی ایک ایسی چیز ہے جو کہ زندگی اور موت سے جس کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ صحرا کے سفر میں پانی کے بغیر انسان کی جو ہے وہ زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو جب انسان صحرائی سفر میں اس طرح پانی دیکھتا ہے تو وہ اس کے پیچھے جو ہے دیوانوں کی طرح بھاگتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے حسن کو ایک سراب سے تشبیہ دی ہے کہ حسن بھی ایک سراب ہے۔ تو شعر اس طرح لکھا ہے کہ ہوئے برباد اس کی حسرت میں، ہوئے برباد اس کی حسرت میں، حسن ہے ایک سراب کیا کرتے، حسن ہے ایک سراب کیا کرتے، ہوئے برباد اس کی حسرت میں، حسن ہے ایک سراب کیا کرتے۔
اگلا شعر جو ہے وہ انسان جب امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ نا امیدی سے دوستی کر لیتا ہے، وہ سیڈسٹ ہو جاتا ہے، وہ ناکامیوں اور پریشانیوں میں سے ہی لطف لینا شروع کر دیتا ہے، ایسی حالت ہو جاتی۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو شعر کی شکل میں لکھا ہے کہ کر لیا تیرگی سے یارانہ، کر لیا تیرگی سے یارانہ، کھو گیا آفتاب کیا کرتے، کھو گیا آفتاب کیا کرتے، کر لیا تیرگی سے یارانہ، کھو گیا آفتاب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب سے متعلق ہے کہ محبوب جو ہے وہ اتنا ظالم ہے کہ وہ اس کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ دل پہ ضرور وار کرتا ہے، عتاب کرتا ہے اور زخمی کرتا ہے دل کو۔ لیکن میں نے اپنے دل کے بارے میں لکھا کہ شکستہ دل ہے، ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، زخم ہی زخم ہے، تو اس پہ مزید زخم دینے کی جگہ ہی نہیں۔ تو میرا جو محبوب ہے وہ آیا اور میرے شکستہ دل کو دیکھ کے چلا گیا، کیونکہ مزید اس پہ عتاب کیا نہیں جا سکتا۔ تو شعر اس طرح کہ چل دیے دیکھ کے شکستہ دل، چل دیے دیکھ کے شکستہ دل، اور اس پہ عتاب کیا کرتے، اور اس پہ عتاب کیا کرتے، چل دیے دیکھ کے شکستہ دل اور اس پہ عتاب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ حجاب سے متعلق ہے، کیونکہ حجاب جو ہیں حسین لوگ کرتے ہیں لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے حجاب کا۔ تو یہاں پہ میں نے تشبیہاً اس کو استعمال کیا، کیونکہ وہی چیز جس طرح میں نے پیچھے لکھا تھا کہ جہاں لگی جس امتحان پہ پابندی پڑھ کے اس کا نصاب کیا کرتے، اسی کی ایک اور شکل ہے یہ شعر، جس میں نے یہ لکھا کہ جس جگہ کے سارے مکیں نابینا ہیں وہاں پہ حجاب کا کیا فائدہ۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جس جگہ کے مکیں ہیں نابینا، جس جگہ کے مکیں ہیں نابینا، وہاں کر کے حجاب کیا کرتے، وہاں کر کے حجاب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ رب کو تبھی یاد کرتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں، اچھے حالات میں، خوشی کے حالات میں رب کو یاد نہیں کرتے، لیکن جب مشکلات پڑتی ہیں، عذاب آتا ہے تو رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اسی کو بیان کیا ہے کہ آج آخر ہے رب کو یاد کیا، آج آخر ہے رب کو یاد کیا، ہوا نازل عذاب کیا کرتے، ہوا نازل عذاب کیا کرتے، آج آخر ہے رب کو یاد کیا، ہوا نازل عذاب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ منصفوں کے متعلق ہے، جو منصف کا کام ہوتا ہے ظلم کے خلاف فیصلے دینا، ظلم کو ختم کرنا۔ تو اگر منصف ہی ظالم ہو تو ظلم کا خاتمہ ممکن نہیں، کیونکہ اگر منصف ظالم ہوگا تو ظلم کے خلاف فیصلے نہیں دے گا اور پھر ظلم کا خاتمہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ میں نے اسی کو بیان کیا ہے کہ یہاں منصف ہیں خود اگر ظالم، یہاں منصف ہیں خود اگر ظالم، ظلم کا سد باب کیا کرتے، ظلم کا سد باب کیا کرتے، یہاں منصف ہیں خود اگر ظالم، ظلم کا سد باب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ روز حشر سے متعلق ہے۔ روز حشر جو یا ڈومز ڈے جس کو کہتے ہیں، یا ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں، فیصلے کا دن، آخرت کے جو فیصلے ہوتے ہیں جہاں پہ، تو وہ اگر اس کو کسی کو اس کی فکر نہ ہو تو پھر وہ زندگی میں، وہ دنیا میں جو ہے وہ جرم یا غلط کام سے رکنا جو ہے اس کی کوئی منطق نہیں بنتی، کیونکہ انسان بہت سے، بلکہ کچھ معاشرے جہاں پہ انصاف کی فراہمی ممکن نہ ہو، اتنی آسان نہ ہو، وہاں پہ جو مظلوم ہے وہ آواز اٹھاتا بھی رہے تو ظالم کے خلاف فیصلے نہیں آتے۔ تو ایسے معاشرے میں خاص طور پہ اگر کسی شخص کو آخرت کی فکر نہ ہو، آخرت پہ یقین نہ ہو، تو وہ اس کے لیے جرم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں تو بچ ہی جاتا ہے، آخرت پہ آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ
انہیں روز حشر کی فکر نہیں، انہیں روز حشر کی فکر نہیں، جرم سے اجتناب کیا کرتے، جرم سے اجتناب کیا کرتے، انہیں روز حشر کی فکر نہیں، جرم سے اجتناب کیا کرتے۔ اگلے جو 2 اشعار ہیں وہ ایسے لوگوں سے متعلق ہیں جو آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے۔ اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں جو کہ دل سے نکلتی ہے، تو اگر آپ کے سامنے سامعین بے دل ہوں، جن کے پاس دل نہیں ہو، تو ان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر آپ ایسے لوگوں سے آپ کو خطاب کرنے کا یا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس پہ میں نے یہی لکھا ہے کہ پھر اس وجہ سے ہم جو ہے وہاں سے چپ چاپ جو ہے چلے آئے، کیونکہ عزت جو ہے نا وہ ایسے مجمع میں اگر آپ ایسی بات کرو تو پھر آپ کی ہی عزت پہ حرف آتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ عزت اپنی بچانا چاہتے ہیں تو آپ چپ چاپ وہاں سے چلے آتے ہیں۔ تو اشعار اس طرح ہے کہ وہ تو سب بے دلوں کا تھا مجمع، وہ تو سب بے دلوں کا تھا مجمع، اس سے آخر خطاب کیا کرتے، اس سے آخر خطاب کیا کرتے، ہم تو چپ چاپ ہی سے دھار لیے، ہم تو چپ چاپ ہی سے دھار لیے، اور عزت مآب کیا کرتے، اور عزت مآب کیا کرتے۔ وہ تو سب بے دلوں کا تھا مجمع، اس سے آخر خطاب کیا کرتے، ہم تو چپ چاپ ہی سے دھار لیے، اور عزت مآب کیا کرتے۔ اگلا جو شعر ہے وہ جب انسان پہ ظلم کی بے چینی کی انتہا ہو جائے تو وہ سکتے میں آ جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ ہم تو ساکت ہوئے کہ تھی ایسی، ہم تو ساکت ہوئے کہ تھی ایسی شدت اضطراب کیا کرتے، شدت اضطراب کیا کرتے، ہم تو ساکت ہوئے کہ تھی ایسی شدت اضطراب کیا کرتے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اسی سے ہے، تسلسل میں ہی ہے کہ جب ساکت ہونے کا مطلب کہ انسان کا دل و دماغ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک کسی مجرم کا جو ہے وہ احتساب اس کی زندگی میں ہی کیا جاتا ہے، جب وہ اس شخص کی وفات ہو جائے تو اس کا احتساب کرنا یا اس کے جرائم پہ تفتیش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ میں نے دل کے بارے میں یہی لکھا ہے، کیونکہ وہی جو میں نے پہلے لکھا کہ شدت اضطراب میں ساکت ہو گیا ہوں تو دل مردہ، تو اس کے متعلق ہے کہ دل تو فیصل کا ہو گیا مردہ، دل تو فیصل کا ہو گیا مردہ، لاش کا احتساب کیا کرتے، لاش کا احتساب کیا کرتے، دل تو فیصل کا ہو گیا مردہ، لاش کا احتساب کیا کرتے، زندگی کا حساب کیا کرتے، پڑھ چکی یہ کتاب کیا کرتے۔ جی، تو امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔